الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ یہ وظیفہ وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو رشتہ کرتے ہیں لیکن آگے لڑکی والے نہیں مانتے یا لڑکے والے نہیں مانتے رشتے کے لیے۔ یہ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کے رشتے میں رکاوٹ ہے، اور یہ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا اور پاورفل وظیفہ ہے، جسے کہتے ہیں لوگ نا کہ یار فلاں آدمی نے فلاں شخص پر جادو کر دیا ہے، تو وہ شخص جو بات کرتا ہے وہ مانتا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، ایسا کہیں کہ یہ جادو سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ ہے۔ جادو کوئی طاقت والی چیز نہیں ہوتی، الحمدللہ نوری علم جو ہوتا ہے یہ جادو سے بھی بڑھ کر طاقت رکھتا ہے۔ ہاں کوئی کرنے والا ہو یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور جناب علی طاقت رکھتا ہے وظیفہ۔ تو یہ آپ اگر اس وظیفے کو کریں، لونگ کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور اس کو جو کرنے کا طریقہ کار ہے میں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس کو ان شرائط کے ساتھ کریں جو میں شرائط بتاؤں گا۔ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے، میں یہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کے لیے آپ کریں گے اس کی روح بھی کانپ جائے گی۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ اور آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ بے شک اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہیں، شرائط کے ساتھ لازمی کریں، کیونکہ جب آپ شرائط کے بغیر کرتے ہیں تو پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب رجت پیدا ہو گئی پھر سوچتے ہیں کہ یار ہمارا تو وظائف سے کام نہیں ہوتا، حالانکہ مسئلہ رجت کا ہوتا ہے۔ رجت کیوں ہوتی ہے؟ رجت اس لیے ہوتی ہے کہ بغیر شرائط کے کام کر لیا ہے، یا بغیر شرائط کے جناب علی وظیفہ کیا، یا وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا، یا کسی ایسے شخص کا وظیفہ کیا جو خود کامل نہیں ہے، پھر رجت ہو گئی۔ جب رجت ہو گئی پھر جتنے وظیفے کرتے جاؤ گے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وظیفہ ہمیشہ وہی اثر رکھتا ہے کہ جو رجت کا مسئلہ بھی نہ ہو اور مکمل شرائط کے ساتھ اس کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی رجت کا مسئلہ ہے، یعنی وظیفہ کرتے ہیں اب کام نہیں ہوتا، تو یہ رجت کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی، رجت کا آخری حل، بڑی با کمال میں نے وہاں وظیفہ بتایا ہے، وہ چینل پر موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن بھی تقریباً آپ کو ملے گا، اگر نہ ملا تو چینل پر موجود کھڑی ہے وہ ویڈیو، وہ دیکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ رجت کا مسئلہ ہے تو پہلے وہ وظیفہ کریں، پھر اس کے بعد جو چاہیں گے انشاءاللہ وظیفہ کریں گے، آپ کا کام ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں۔ آج کے اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ 3 لونگ لینے ہیں۔ 3 لونگ یہ شرط ہے اس وظیفے کی، یاد رکھیے گا۔ اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ کئی دوست احباب ایسے ہیں کہ جو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میری ویڈیو ٹک ٹاک پر کچھ لوگ اپلوڈ کرنے والے ہیں، کچھ انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ سنیپ چیٹ پہ، اور پھر وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں نمبر اپنے دے کر۔ تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے جو اکاؤنٹ ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ ہے، سنیپ چیٹ اکاؤنٹ مفتی مہربان علی چشتی کے نام پہ، اور انسٹاگرام پہ تحریک تحفظ اسلام کے نام پہ جناب علی اکاؤنٹ ہے، اور فیس بک پیج تحریک تحفظ اسلام کے نام پہ، اور میری فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ سیف رضا کے نام پہ ہے۔ تو یوٹیوب پر جو میرے اکاؤنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے، ایک یہ چینل تحفظ اسلام جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا 2 چینل اس کے ساتھ ہی منشن ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ میرا جو فون نمبر ہے وہ صرف ایک ہی ہے جو آپ ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی فون نمبر نہیں ہے۔ تو نہ دھوکہ کھائیں ان لوگوں سے، اور نہ ان لوگوں کے دھوکے میں آئیں۔ میں الحمدللہ کال بھی سنتا ہوں، اور لائیو پروگرام آج ہم نے کرنا تھا، میں نے اعلان کیا تھا، ایک پوسٹ بھی چڑھی تھی، لیکن میں کسی مجبوری کے تحت اس وقت باہر گیا ہوا تھا، میں واپس پہنچ نہیں سکا۔ نماز جو ٹائم میں نے 5 بجے کا دیا تھا میں پہنچ نہیں سکا۔
میں کوشش کروں گا کہ کل انشاءاللہ العزیز جو 1 تاریخ ہے جنوری فروری مارچ اپریل 1 اپریل بنے گی، تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ میں لائیو آؤں گا اور لائیو کال بھی سنوں گا اور ہر سوال کا جواب بھی انشاءاللہ العزیز دوں گا۔ تو یہ پہلی شرط میں نے بتائی ہے 3 لونگ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ کوشش کریں قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ اور اس وظیفے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ لازمی کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ کوشش فرمائیں 7 قریبی غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، مسجد زیر تعمیر ہے مسجد پہ خرچ کر دیں، کہ مسجد کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ، یہاں مسافر طلباء پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کو روزے رکھوائیں، روزے افطار کرتے ہیں، ان کو روزے افطار کرائیں، یہ ایک صدقہ جاری۔ ورنہ افطار تو اب بھی کر رہے ہیں، میں دعوت کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے دعوت دیتا ہوں تاکہ نیکی کے کام میں آپ کا بھی حصہ بڑھ جائے جناب علی۔ ورنہ روزے تو افطار ہو رہے ہیں، نیکی کا کام بھی ہو رہا ہے، مسجد کا تعمیراتی کام بھی ہو رہا ہے اور ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کا کام ہے، کبھی نہیں رکنے والا۔ میں اس لیے بار بار دعوت دیتا ہوں اپنے چاہنے والوں کو تاکہ اس مقدس کام کے اندر آپ کا بھی حصہ مل جائے، تاکہ یہ تھوڑا سا صدقہ جب آپ کریں گے نا، اس کا ثواب قبر میں جب دیکھیں گے وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی یار اس راستے پہ لگا دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی جناب علی اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کی مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ تو دوستو کوشش فرمائیں، مسجد کے میں پنکھے لگنے والے ہیں، پنکھوں کی ضرورت ہے، اب گرمیاں آ رہی ہیں، مسجد میں صفوں کی ضرورت ہے، چٹائی کی ضرورت ہے، اور درسگاہ کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، سریہ کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ کوشش فرمائیں تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، جتنا ہو سکے اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ اور اگلی شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے، اور اس سے آگے شرط یہ ہے کہ وقت ایک مقرر کرنا ہے، جگہ بھی ایک ہو وقت بھی ایک ہو۔ اور اس کی وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ جو تعداد میں بتا رہا ہوں اس تعداد کے مطابق پڑھنا ہے اس وظیفے کو۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے جو میں نے بتانا ہے؟ اسم اعظم سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں۔ یہ مکمل شرائط جو تھی میں نے بتا دی، آپ ان کو مزید لکھ لیں، کوشش فرمائیں تاکہ کوئی ان میں سے شرط رہ نہ جائے، ان مکمل شرائط کے ساتھ اس کو کریں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر جو لونگ ہیں 3 لونگ ان کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے سامنے 3 لونگ رکھ کر پھر ہر لونگ کے اوپر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے یا بدو ہو یا بدو ہو یا بدو ہو۔ 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اسی لونگ کو آگ میں پھینک دیں۔ پھر دوسرے لونگ کے اوپر بھی اسی طرح کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پھر 1000 مرتبہ لفظ یا بدو ہو اسم اعظم پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آگ میں پھینک دینا ہے۔ پھر جناب علی تیسرے لونگ پر بھی اسی طرح کرنا ہے۔ ہاں
اگر آپ ان 3 لوگوں کو اکٹھا ہی آگ میں ڈالنا چاہیں، یعنی مکمل طور پر پہلے پڑھ کر دعا مانگ کر جب اٹھنے لگے تو ان 3 لوگوں کو آگ میں اکٹھا جلنا چاہیں جلا سکتے ہیں۔ اس شخص کا تصور ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کو آپ اپنے آگے جھکانا چاہتے ہیں، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے۔ 3 دن کے اندر بندہ جتنا سخت دل کیوں نہ ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کے قدموں میں آئے گا۔ انشاءاللہ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔